ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور فرمایا جائے گا ہاں بھی تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ کہے گا الہ العالمین ہاں میرے پاس ایک نیکی ہے، میں نے ایک کھجور کا دانہ تیرے راستے میں دیا تھا، صدقہ کیا تھا۔ پروردگار عالم فرمائیں گے اس کھجور کے دانے کو دیکھنا چاہتا ہے، کہے گا جی اللہ الہ العالمین نے کیوں کا ایک پہاڑ اس کے آگے لا کے کھڑا کر دیں گے۔ الہ العالمین میں نے تو اتنی نیکی کوئی نہیں، اتنا بڑا پہاڑ میرے سامنے کیوں کھڑا کر دیا گیا؟ مالک کائنات اعلان فرمائے گا او بندے تو نے اپنی شان کے مطابق دیا، اپنی اوقات کے مطابق کھجور کا دانہ دیا، میں نے اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرما دیا ہے۔ یعنی ایک کھجور کا دانہ قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ثواب بنا کے بندے کے پاس لا کے کیا جائے گا، لیکن اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ فرمایا اگر اس کے اندر دکھلاوا ریاکاری آ گئی تو نیکیوں کا بیڑا غرق ہو کے رہ جائے گا۔ نماز کے اندر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، کسی کے سامنے لمبے لمبے رکوع کر رہا ہے، لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، نماز کے آداب کو جان کے پڑھ رہا ہے اور اکیلے کے اندر تنہائی کے اندر 5 منٹ کے اندر پڑھ رہا ہے، تو میرے عزیزو وہ 5 منٹ کی نماز قبول ہوگی، 20 منٹ کی نماز تیرے میرے منہ پر مار دی جائے گی۔ اسی لیے ہر کام میں میرے عزیزو نیت کا صحیح ہونا، انما الاعمال بالنیات، بوجھ نہ سمجھنا صدقے خیرات کو، بوجھ نہ سمجھنا میرے عزیزو اپنے اوپر زکوٰۃ کو، اللہ کا حکم جان کے کرنا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو پڑھتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں، اس خوف کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری نمازوں کو ہمارے منہ پر نہ مار دے۔ میرے عزیزو 5 وقت کی نماز کے اندر ہم اندازہ لگا لیں، حساب کر لیں، ذرا اچھی طرح سوچ لیں کہ 5 وقت کی نماز کے اندر کتنا دھیان رب کا نصیب ہوتا ہے، کتنا دھیان دنیا داری کا آتا ہے۔ اگر دنیا داری کا دھیان زیادہ آ گیا اور اللہ کا دھیان کم ہو گیا تو سمجھ لوں نماز میری بیکار چلی گئی۔ اگر نماز کی حالت میں اللہ کا دھیان آ گیا، اللہ اکبر، حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے گھر کی چھت کے اوپر آگ لگ گئی، محلے والوں کو پتہ، آ کر بجھانے لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سلام پھیرا اور پوچھا لوگوں پانی کے بالٹے کیوں لے کے کھڑے ہو، پانی کے برتن کیوں لے کے کھڑے ہو؟ اور اللہ والوں میرے گھر کا دروازہ پھلانگ کر، دیوار پھلانگ کر، میرے گھر کا دروازہ توڑ کے تمہیں کس نے آنے کی اجازت دی؟ کہنے لگے اللہ والے تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ تیرے مکان کی چھت کو آگ لگ گئی، سیک ہمارے گھروں تک پہنچ گیا، ہماری دیواروں کو تیرے گھر کی آگ کی سیک نے گرم کر دیا، اس لیے ہم نے آ کر آگ بجھا دی۔ اللہ والے مذاق نہ کر، کیا تجھے نہیں پتہ لگا کہ یہ آگ جل رہی ہے؟ فرمایا لوگوں میں نماز کی حالت میں اللہ کے آگے کھڑا تھا، تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں رو رو کے اپنے لیے قبر جہنم کی آگ بجھا رہا تھا۔ یعنی یہ نماز ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، مولانا عبدالحنان صدیقی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل ایمان ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے گھر کے اندر چور آ گیا۔ کیا تھا اللہ والی کے گھر؟ کچھ بھی نہیں، ایک چادر تھی وہ بھی پھٹی پرانی، گھر کے اندر چادر تھی۔ ایک چور آ گیا اور کچھ نہ ملا، کہنے لگا چلو چادر لے جاؤ، گرمی میں سردی میں کام آئے گی، اسے بچھاؤں گا اپنے اوپر، اس کو اوڑھ لیا کروں گا۔ اللہ غنی، جیسے چادر اٹھائی دروازے کی طرف جانے لگا، بینائی چلی گئی، اندھا ہو گیا۔ کہنے لگا اوہ پتہ نہیں یہ کیا بات ہے، پھر چادر اپنی جگہ پہ لا کے رکھی، آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ دوسری مرتبہ چادر اٹھائی، اندھا ہو گیا، معافی مانگ کے کہنے لگا اللہ آنکھیں دے دے، اب چوری نہیں کروں گا۔ تیسری مرتبہ چادر اٹھا کے دروازے کی طرف لپکا، اندھا ہو گیا۔ کہنے لگا الہ العالمین، کچی سی کٹیا ہے، مکان کی دیواریں مدھم پڑی ہوئی ہیں، گھر کے اندر چراغ میں تیل کوئی نہیں، اندھیرا اندھیرا ہے، الہ العالمین کیا بات ہے، اس اللہ والی کا کون سا عمل تیرے پاس ہے؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں یہ ہاتھ باندھ کے میرے سامنے کھڑی ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے گھر کے اندر چور آ گیا۔ پھر ہم نے بھی فرشتوں کو پہرہ دار بنا کے دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم، چور تو دور کی بات ہے، اس گھر کے اندر شیطان کو بھی آنے کی اجازت کوئی نہیں۔ یہ نماز کامل ہوتی ہے میرے عزیزو، اللہ کے آگے کھڑے ہو جانا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بن سنور کے تیار ہو جایا کرتی، حضرت علی کی چرپائی کے پاس آیا کرتی، حضرت علی کا ہاتھ تھام لیا کرتی اور فرماتی علی کیا آپ کو میری کوئی حاجت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انکار کر دیتے، فرمایا فاطمہ مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے۔ فرمایا پھر علی تو چھو جا، میں جانوں پھر خدا جانے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مصلی پہ کھڑی ہوا کرتی تھی، کبھی کبھی ایسا وقت آیا جایا کرتا تھا حضرت بلال کی فجر
فجر کی اذان کی آواز کانوں میں آ جایا کرتی تھی۔ یہ وہ عورت ہے کا چولہا پانی بھی خود کیا کرتی تھی، اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کو چارہ بھی خود ڈالا کرتی تھی، اپنے گھر کے اندر چکی کے اندر دانے بھی خود پیسا کرتی تھی۔ اتنی مفلسی غربت، اتنے کام کے باوجود بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ مال خرچ ہوتا ہے، نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ تعلقات خرچ ہوتے ہیں، نہ کوئی عہدے کی ضرورت، نہ کرسی کی ضرورت ہے۔ نماز تو ایسا عمل ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ فرمایا جب سجدے کی حالت میں انسان سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو اس سے پتہ ہی کوئی نہیں اس کا سر اللہ کے قدموں کے اوپر ہوتا ہے۔ کسی حالت کے اندر نماز معاف کوئی نہیں، کمزور ہے نماز معاف کوئی نہیں، آنکھوں سے اندھا ہے نماز معاف کوئی نہیں، کانوں سے میرے عزیزوں بہرا ہے نماز معاف کوئی نہیں، میرے عزیزوں قد کا چھوٹا قد کا بڑا پتلا موٹا نماز معاف کوئی نہیں، میرے عزیزوں پیروں سے معذور ہے نماز معاف کوئی نہیں، میرے عزیزوں وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے۔ یہ سمت کے لیے پیارے نبی کے صدقے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ نے سمت پر آسانی پیدا فرما دی۔ فرمایا میرا بندہ اگر تجھے پانی میسر نہ آئے اور پانی ملنے کا تجھے کہیں سے خیال بھی نہ ہو، فرمایا مٹی پر ہاتھ مار کے چہرے پر پھیر لے، مٹی پر ہاتھ مار کے اپنے بازو پہ پھیر لے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے یہ عمل ایسا مجھے اچھا لگتا ہے میں پورا وضو کرنے کا تجھے ثواب عطا فرما دیتا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کی صفائی کا، اس کی پاکی کا، اس کی پاکیزگی کا، اس کے نکھار کا کیا عالم ہوگا جس کے گھر کے دروازے سے نہر بہتی ہو اور وہ روزانہ اپنے گھر کی دروازے کی نہر کے آگے 5 مرتبہ اس میں غوطہ لگاتا ہو، 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہو۔ میرے صحابہ مجھے بتاؤ روزانہ جو 5 مرتبہ نہائے گا اس کے جسم پہ کوئی میل رہے گا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے جسم پہ کیا میل رہے گا جو 5 مرتبہ غسل کرتا ہو؟ فرمایا جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے جسم پہ میل نہیں رہتا، 5 مرتبہ نماز پڑھنے والے کے ساتھ گناہ ایسے نہیں رہتا ہے۔ پروردگار عالم جس طرح اسے پاک کر دیتا ہے 5 مرتبہ نماز پڑھنے والے کو، 5 نمازیں پڑھنے والے کو اللہ گناہوں سے بھی ایسے پاک فرما دیتا ہے۔ فرمایا میرا بندہ فجر کی نماز میں آ جا، ظہر کی ساری رات کے تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ ظہر کی نماز میں آ جا، فجر سے لے کے ظہر تک کے معاف کر دیے جائیں گے۔ ظہر کی نماز کے بعد عصر میں آ جا، اس کے دوران جتنا وقت ہے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مغرب میں آ جا، عصر سے مغرب کے درمیان مغرب میں آ جا، مغرب سے عشاء کے درمیان میں آ جا، میرے بندے تیرے گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز پڑھے گا اللہ کا اس پہ ذمہ ہے اسے جنت کا حقدار بنا دے۔ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا خدا کی کوئی ذمہ داری نہیں، وہ مالک کائنات ہے، چاہے معاف فرما دے چاہے اپنی گرفت کے اندر لے آئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا میرے عزیزو نماز پر اللہ سے لینے کا ایک معیار بنا دیا، پروردگار عالم سے لینے کا مزاج بنا دیا۔ جب کسی کو ضرورت پڑا کرتی تھی پیسے کی طرف نہیں دوڑتا تھا، جب کسی کو ضرورت پڑا کرتی تھی مال کی طرف نہیں دوڑا کرتے تھے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھا کرتے تھے، اللہ سے بڑے بڑے مسئلے حل کروا لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کافروں کی قید میں میرے عزیزو چلے گئے، اللہ اکبر، انہوں نے ان کو قید کے اندر ڈال دیا۔ غسل حاجت ہو گئی، غسل جنابت ہو گیا، میرے عزیزوں غسل کی انہیں عادت ہو گئی، کہنے لگے مجھے ایک برتن کے اندر پانی دے دو تاکہ میں غسل کے فرائض پورے کر لوں، تاکہ میں اللہ اس کے رسول کو یاد کر سکوں۔ کہنے لگے اپنے رب کو بلا جس کی خاطر تو نے 360 کو چھوڑ دیا، وہ رب تجھے پانی دے گا۔ اگر تیرا رب تجھے پانی کا بالٹا نہیں دیتا، ایک برتن نہیں دیتا، ایک پانی کا مگا مٹکا نہیں دیتا، پھر ہمارے خداؤں کے آگے جھک میں تجھے سرداری عطا فرما دیں گے۔ اب وہ صحابی کا نظریہ کیا تھا؟ جہاں سے کچھ نہیں ہوتا اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اور آسمان کی طرف چہرہ کیا اور کہنے لگا مالک کائنات اگر بالٹی پانی کا مسئلہ ہوتا پروردگار عالم نہ ملنے پہ صبر کر لیتا، الہی انہوں نے مجھے نہیں للکارا، تیری توحید کو للکارا ہے، تیری ذات کو للکارا ہے۔ الہ العالمین اگر پانی کا بندوبست نہ ہوا تو کافر کیا کہیں گے؟ مسلمانوں کا رب پانی کی بالٹی نہیں دے سکتا۔ الہ العالمین بادلوں سے پانی برسانے والا، زمین سے پانی نکالنے والا اللہ آج مجھے پانی کا ایک گھونٹ دے دے، پانی کی ایک بالٹی دے دے، مالک تیری توحید کا پھلیرا بلند ہو جائے گا۔
مسلمانوں کا معیار قیامت تک اونچا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا نے دیکھا، سارے کفر نے دیکھا، بادل کا ایک ٹکڑا آسمان سے ٹوٹا اور زمین کی طرف آیا۔ وہ بادل کا ٹکڑا جس جیل خانے میں نبی کا صحابی تھا اس جیل خانے کے اندر چلا گیا، اور جہاں نبی کا صحابی تھا اس کے اوپر برسنے لگا۔ صحابی نے غسل کیا، بادل کا ٹکڑا جیل سے نکل کے واپس چلا گیا۔ فرمایا میرے عزیزو، نفل نماز کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کا ایسا یقین پیدا ہو جائے کہ تیرے میرے ذہن کے اندر بات آ جائے، میرے عزیزو جہاں سے کچھ نہیں ہو سکتا، اگر ہو سکتا ہے تو خدا کی ذات سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات کا یقین ہمارے اندر آنا چاہیے۔ میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں۔ کتنا مانتے ہیں آپ کو مجھے پتا کتنا مانتے ہیں؟ ایک روٹی پر نہیں مانتے اللہ کو، صحت پر نہیں مانتے، ہے ہی اللہ کی ذات پہ یقین۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک عقیدہ توحید کے بارے میں بتلا دیا۔ فرمایا اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی تم نے اللہ کی ذات سے مانگنا ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا عمل ایسا ہے میرے عزیزو، یہ ایسا قیمتی ہتھیار ہے، اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیے، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی ترتیب بنائیے۔ رب کعبہ کی قسم، خوشحالی تو دروازے پر آئے گی، پریشانی کبھی دروازے کے اوپر کوئی نہیں آئے گی۔ کچھ بھی مانگنا ہو 2 رکعت صلاۃ الحاجت، یہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ سے امت کو لے کر تحفہ دیا۔ فرمایا نماز پڑھنے سے انسان کا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کی جیب میں مال ہے، مال کی بھی زکوٰۃ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ فرمایا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ ہے کیا؟ کلمہ، نماز، نماز کے بعد روزہ، اللہ اکبر، پھر میرے عزیزو زکوٰۃ کا حکم آ گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف جب زکوٰۃ کا حکم آیا، مکے کی مشرکہ عورتوں نے جب کلمہ پڑھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جا ان سے جا کے بیعت لے آ، جا ان سے جا کے اس بات پر عہد لے آ، اقرار نامہ لے آ۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے جو عورتیں جو ایمان لے کے آئی، اے میرا نبی ان سے کہہ دے جو ایمان لے کے آئی، اللہ یشرکن باللہ شیئا یبعینک علی اللہ یشرکنا باللہ شیئا۔ خبردار 360 کا نظریہ رکھنے والی ہو، آج کے بعد اے خدا کی پجاری بنو گی، اے خدا کی عبادت کرو گی۔ کہنے لگی ہاں جی ہم نے تسلیم کر لیا، آج کے بعد ایک اللہ کی عبادت کریں گی۔ رحمت عالم نے فرمایا بلال ان کے پاس چلا جا اور جا کے کہ ولا یسرقنا، آج کے بعد چوری بھی نہیں کریں گی۔ مکے کی سردار نے کہنے لگی بلال یہ کیسی ہمارے سے بیعت لے رہا ہے؟ ہم سردارن عورتیں کبھی چوری کرتی ہیں، ہاں ضرورت کے تحت خامد کی جیب میں سے 50-100 روپے نکال لیے تو بیٹے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا بلال پھر چلا جا اور جا کے کہہ دے ولا یزنینا، آج کے بعد زنا نہیں کریں گی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں چلے گئے اور جا کے کہنے لگے حضور فرما رہے ہیں دور جاہلیت میں جو کام ہوتا تھا، اسلام کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام نے ساری چیزوں کو بند کر دیا، آج کے بعد زنا نہیں کریں گی۔ بلال کہتے ہیں میری زبان سے لفظ نکلا، سوری مکے کی مشرکہ عورتیں کھڑی ہو گئی، کہنے لگی بلال کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم کافرہ تو ضرور ہے، تیرے رب کی قسم ہے جس نے حق کے ساتھ پاک پیغمبر کو دنیا میں نبی بنا کر مبعوث فرمایا، رب کعبہ کی قسم ہے تو زنا کی بات کرتا ہے، ہم نے آج تک اس بارے کے اندر سوچا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جا اپنے نبی کو جا کے کہہ دے ہم کافرہ ضرور ہیں، ہم نے زنا کوئی نہیں کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اللہ کو حکم آیا ولا یقتلن اولادہن، اپنے بچوں بچیوں کو آج کے بعد قتل بھی نہیں کریں گی۔ کہا بلال ہم نے اقرار کر لیا۔ رحمت والے نبی کے پاس چلے گئے، انہوں نے ہر چیز پہ بیعت لے لی۔ آپ نے فرمایا بلال ان کے پاس چلا جا اور جا کے کہہ دے یہ وعدہ کرو اللہ اکبر تم اپنے سونے چاندی میں زکوٰۃ دو گی۔ اب انہیں کیا پتا تھا، نیا نیا کلمہ پڑا۔ حضرت بلال گئے، جا کے پردے کے پاس کھڑے ہو کے پردہ ہلایا اور کہنے بیبیو اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے پاس جو مال ہے اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب ایک دوسرے کی طرف وہ دیکھنے لگ گئی، یہ کون سی چیز آ گئی۔ ایک بوڑھی کو انہوں نے اشارہ کیا اٹھیے پوچھے بلال سے کیا کہہ رہا ہے۔ ایک بڑھیا عورت کھڑی ہوئی، اللہ اکبر، اور کہیں گے بلال یہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، ہمیں تو اس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بی بی تیرے ہاتھ میں تیرے کانوں میں کچھ ہے؟ کہاں میرے ہاتھ کے اندر 2 کنگن ہے۔ آپ نے فرمایا اس پر زکوٰۃ ہے، اتنے فیصد اس پر زکوٰۃ ہے۔ سیانی عورت تھی، کہنے لگی بلال جو دے دے فرمایا جنت میں جائے گا، جو نہ دے وہ جہنم میں جائے گا۔ اور بلال مسئلہ کیا؟ کہ بس مجھے اتنا ہی پتہ ہے، انہوں نے اتنا کہہ دیا تمہارے مال تمہارے سونے چاندی میں زکوٰۃ فرض ہے۔
دو گے جنت میں جاؤ گے، نہیں دو گے جہنم میں جاؤ گے۔ اس نے اگلا مسئلہ پوچھا ہی کوئی نہیں، کتنی دینی کتنی نہیں۔ دونوں کنگن اتارے، کہنے لگی بلال ذرا ہاتھ اندر کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اندر کر دیا، اس نے دونوں کنگن اتار کے حضرت بلال کے ہاتھ پہ رکھ دیے اور چلتی بنی، کہا اپنے نبی کے قدموں میں جا کے ڈال دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اماں ذرا بات تو سن، سارا کس نے دینے کو کہا؟ اس کی زکات دینے کو کہا۔ بھی کہنے لگی بلال ابھی تو نے کہا ہے جو دے وہ جنت میں جائے، جو نہ دے وہ جہنم میں جائے۔ اے بلال اس چیز کو ہمارے سے دور لے جا جو ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ پہننا تو دور کی بات، رب اکبر کی قسم اسے اپنے پاس رکھنا بھی ہم گوارا کوئی نہیں کرتی ہے۔ ساری زندگی میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ سونے کا ہار پہنا تھا، ایک مرتبہ ساری زندگی کے اندر، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مال تجارت میں کچھ پیسے بچے۔ فاطمہ تیرے لیے میں سونے کا ہار نہ لے آؤں؟ علی جی لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریداری کر کے آئے۔ 5.5 سال کی عمر حضرت حسین کی، 6.5 سال کی عمر حضرت حسن کی، چاندی کے کنگن، ایک ہار، ایک نیکلس لے کے آئے۔ فاطمہ الزہرا نے سنبھال کے رکھ دیا۔ ان دنوں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ تشریف لے گئے تھے، پتہ لگا آج ابا جان مدینے میں تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کہنے لگی علی آج میرا باپ کئی دن کے بعد میرے گھر میں آئے گا، علی اگر مجھے اجازت دے تو میں ہار نہ پہن لو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے وہ ہار پہن لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کنگن پہنا دیے۔ اماں کہنے لگی علی ذرا میری مدد کرنا، ایک میرے پاس پردہ ایک چادر ہے، وہ میں دروازے پہ ٹانگ دوں، میرا ابا آج میرے گھر میں کئی دن کے بعد آئے گا۔ ایک پھولدار چادر دروازے پر ٹانگ دی گئی۔ رحمت دو عالم کی عادت شریفہ تھی، جب کہیں جایا کرتے تو بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیر کے جایا کرتے، جب کہیں سے واپس آتے تو بیٹی کے گھر کا پردہ ہٹا کر حال احوال پوچھا کرتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اپنے گھر جانے سے پہلے سیدہ فاطمہ کے دروازے پر آئے، آپ نے گھر کی دیواروں کا، گھر کا دروازے کا نقشہ بدلا بدلا دیکھا۔ پاک پیغمبر نے پردہ مبارک ہٹایا، اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کھڑی ہے، گلے کے اندر سونے کا ہار پہن رکھا ہے، نانا ابو کہہ کے نواسوں نے کرتا مبارک نبی کا دامن پکڑ لیا۔ پاک پیغمبر نے چاندی کے کنگن دیکھے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گلے میں ہار دیکھا، نہ آپ نے حال احوال پوچھا نہ حال احوال کیا، آپ منہ موڑ کے پردہ ہٹا کے باہر نکل آئے۔ سیدہ فاطمہ ابا ابا کہہ کے روکتی رہی، رحمت دو عالم نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا علی جلدی چلا جا، میرا ابا لگتا کسی وجہ سے ناراض ہو کے چلے گئے، میرے باپ کو کسی بات پہ ناگواری گزر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کے رحمت دو عالم کو دیکھتے ہیں اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، سر مبارک جھکا ہوا ہے، اتنے آنسو آنکھوں سے گر رہے ہیں کہ چہرے مبارک پر داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ حضرت علی آ کے کہنے لگے فاطمہ میری تو ہمت کوئی نہیں کہ میں جا کے پوچھوں تیرا باپ رو رہا ہے، کیا آپ نے اپنے ابا کو کچھ کہا؟ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے تو اپنے باپ کے آگے زبان نہ کھولی۔ علی ایک مرتبہ میرے کہنے پہ چلا جا، اس بیٹی کو کیسے قرار آئے گا جس کا باپ آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہا رہا ہے؟ حضرت علی گئے اور کہنے لگے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، سونے فاطمہ کی وجہ سے کوئی دل پہ بار آ گیا، بچوں کی وجہ سے کوئی دل پہ بار آ گیا، آپ سے میں معافی مانگتا ہوں۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور اپنی نظر مبارک کو جھکا لیا، فرمایا اے علی میری بیٹی فاطمہ سے جا کے پوچھ تیرے گھر امیری کہاں سے آ گئی؟ اے فاطمہ میں امت کو تجھے دکھا کے کیا سبق دوں گا؟ اللہ اکبر، فقیری چھوڑ کے امیری اختیار کر لی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی آئے اور کہنے لگے وہ تو یوں کہہ رہے کملی والے کی بیٹی نے فقیری چھوڑ کے امیری اختیار کر لی۔ سیدہ نے اس ہار کو اتارا کوئی نہیں بلکہ اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کے اس ہار کو توڑ دیا، حضرت علی کے قدموں میں پھینک دیا۔ حضرت حسنین کریمین کے کنگن اتار کے حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیے، چھری لے کے کاٹنے والی چیز لے کے پردے کو پھاڑ دیا اور کہنے لگے میرے ابا سے جا کے کہہ دے ایک مرتبہ آ جا، تیری بیٹی بھوکی تو رہ سکتی ہے تیرے بنا نہیں جی سکتی۔ علی جائے سارے کا سارا مال مدینے والوں پہ صدقہ کر دے۔ حضرت علی جب سونے کا ہار لے کے گئے، رحمت دو عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میری بچی اگر تو سونا پہننے لگ جائے گی تو امت کی غریبوں کو کون سبق سکھائے گا؟ امت کی غریب بیٹیوں کو کون سبق سکھائے گا؟ آپ نے فرمایا علی اللہ اکبر یہ ہار مدینے والوں پہ صدقہ کر دے، الفقر فخری، کملی والے کی طرف سے اعلان کر دے لوگوں کو امیری پہ ناز ہے، دو جہان کے نبی کو فقیری کے اوپر ناز ہے۔ اللہ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سونا پہننا چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چاندی استعمال کرنا چھوڑ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے دیا تو اظہار تشکر کے طور پہ اس کا اظہار کرو، اگر نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی پر قدم مت اٹھائیے، اللہ کی نافرمانی پر قدم مت اٹھائیے۔
کہ اس چیز کو ہم حاصل کریں گے. میرے اندر گنجائش ہے 1000 روپے کا کپڑے پہننے کی، اب میں جس نے 4000 کا پہن رکھا ہے اس کو دیکھ کر میں خدا کا نافرمان بن جاؤں، اس چیز سے اللہ نے منع کیا. اگر خدا نے گوشت دیا تو گوشت سے روٹی کھاؤ، چھوٹے گوشت کی توفیق دی اللہ چھوٹے گوشت سے روٹی کھاؤ. اگر اللہ کے نے سبزی کی توفیق دی تو پھر ہاں. حضرت والا عارف باللہ اللہ اکبر، ان کی خدمت میں کراچی میں مجھے 40 دن کا، میرا عزیزو 40 دن تربیت کورس میں مجھے رہنے کا موقع ملا. اتنا بڑا عارف باللہ تھا حضرت حکیم اختر حضرت والا رحمت اللہ علیہ. رب کعبہ کی قسم، جب آنکھ سے آنسو نکلتا تھا، کپڑے کی سفیدی کا کیا رنگ ہوتا تھا جو اس کے آنکھ کے آنسو کے نور کا رنگ ہوا کرتا تھا. اللہ کی محبت کا نقش اس کے دل کے اندر موجود تھا. 40 دن کی تربیت میں ایک دن فرمانے لگے، او علماء اکرام جتنے آئے ہو، اللہ سے جب بھی مانگا کرو اچھے سے اچھا مانگا کرو، اللہ سے اچھے سے اچھا لباس مانگو لیکن پیمنٹ والے پر راضی ہو جایا کرو. خدا سے مرغی مانگا کرو، اللہ سے بروس مانگا کرو، اللہ سے بکرے کا گوشت مانگا کرو، پروردگار عالم سے شربت مانگا کرو لیکن سبزی کے اوپر راضی ہو جایا کرو. یہ نہ ہو کہ پلیٹ کو دھدکار دیا، یہ نہ ہو دسترخوان کو دھدکار دیا. لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا خدا کا شکر ادا کرو گے اللہ اتنی نعمتوں کو بڑھا دے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے دنیا کی بھی تنگی دے گا. إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پروردگار عالم ایسی پریشانیوں کے اندر مبتلا کرے گا جو پریشانیاں مال بھی دور نہیں کر سکتا ہے. یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے. جب صحابہ اکرام کا مزاج بنا دیا، جب مال دینا آسان ہو گیا، پھر جان کے لیے اعلان کر دیا گیا، آ جاؤ بدر کا میدان گرم ہے، آ جاؤ سارا مکہ تیاری کر کے آ رہا ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا. مکے والے سارے مکے والوں نے تجارت کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالا، عورتوں نے اپنا زیور ڈالا، کسی نے درم و دینار دے دیا کہ جا ابو سفیان ایسی تجارت کر کے ملک شام میں جتنا پیسہ اس سے اکٹھا ہوگا یہ سارے نفع کا مال تلواریں تیر خریدیں گے، سواریاں خریدیں گے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے جانساروں سے جا کر جنگ کریں گے جو مکے سے باغی ہو کے مدینے کے اندر چلے گئے. اس سال ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے دگنا چگنا فائدہ ہوا. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر مل گئی، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر مل گئی کہ مکے والوں کی یہ مذموم سازش ہے. آپ نے صحابہ اکرام کے لشکر کو روانہ کر دیا، فرمایا صحابہ تیاری کرو، ان کا نفع کا مال مکے پہنچنے نہ پائے ورنہ یہ پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینے پر حملہ کریں گے. ادھر ابو سفیان کو پتہ لگ گیا، زمزم غفاری کو اس نے مکے پاک میں بھیج دیا. زمزم غفاری نے مکے پاک میں جا کر اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا، اپنے چہروں کو مارنے لگ گیا، اپنے بالوں کو نوچنے لگ گیا. عرب کے اندر یہ دستور تھا جب کوئی ایسی حالت کر کے دکھاتا تو سمجھ جاتے کہیں سے مصیبت آنے والی ہے. یہ بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کے واویلا کر رہا تھا. ابو جہل بھی آ گیا، ابو لہب آ گئے، مکے کے سارے سردار آ گئے. کہنے لگے تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری تجارت کے مال کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار روک رہے ہیں. چلو ابو سفیان کہہ رہے ہیں میری مدد کرو. اللہ اکبر، 1000 کا لشکر ادھر سے تیار ہو گیا. امیہ، اللہ اکبر، امیہ ابو یہ بھی ایک سردار تھا. اللہ اکبر، یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگری یار تھا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی عمرے کے لیے آتے امیہ کے مہمان بنا کرتے. حضرت سعد بن معاذ مدینے کے رئیسوں میں سے تھے. جب یہ عمرہ کرنے کے لیے آئے امیہ کے مہمان بنے. آپ نے بیت اللہ کا طواف کرتے کہا لبیک اللہم لبیک. ابو جہل وہاں سے آ گیا، دعا کرو اللہ یہ ترانہ آپ کو مجھے پڑھنے کی، وہاں جا کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی چلے میں بھی چلے، جن کے ماں باپ ہیں اللہ انہیں بھی لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. بہن بھائیوں سمیت چلے، بیوی بچوں سمیت چلے، دنیا داروں چلے، دینداروں چلے، کنبے برادری والوں چلے، سارے کے سارے چلے اور پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو درود و سلام پڑھ کے اپنا دکھڑا سنا کے آئے. ہمارا عقیدہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہے کہ ہمارا نبی اور تمام نبی اپنی قبروں میں بنفس نفی زندہ ہے. یہاں سے کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو رحمت دو عالم کو روزہ انور میں فرشتے جا کے پہنچا دیتے ہیں. اگر کوئی مدینے میں ساوے روزے کے سائے میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتا ہے رحمت عالم اپنے پڑھنے والے کا درود شریف اپنے کانوں سے سماعت فرماتے ہیں. کہہ دو بے شک. ہمارا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں سے کوئی درود شریف پڑھے فرشتوں درود کا تحفہ لے کے جاتے ہیں. فرمایا جب بندہ درود شریف پڑھنے لگتا ہے فرشتے نور کی سبز رنگ کی تھیلیاں لے کے ہونٹوں کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. جیسے درود شریف یہاں بیٹھ کے جامع عثمانیہ میں پڑھو گے فوراً ڈاک مدینہ شریف چلی جائے گی اور جو خود جا کے مدینے کی سرزمین پر باادب حضور کے روزہ انور پہ جا کے درود شریف پڑھے گا الحمدللہ اہل سنت والجماعت مسلک دیوبند کا عقیدہ ہے. لوگ ہمیں گستاخ
हमारा ईमान है, अल्लाह का नबी अपनी कब्र में जिंदा है, सिर्फ अल्लाह का नबी, तमाम नबी अपनी कब्र में हयात है। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर पे जाके दुरूद शरीफ पढ़ो, वहाँ फरिश्तों का वास्ता खत्म हो जाता है। जब पढ़ने वाला दुरूद शरीफ पढ़ता है, कमली वाला खुद अपने कानों से दुरूद शरीफ समाअत फरमाता है। में एक तका मदीने शरीफ में अल्लाह में हर साल हाजी नसीब फरमाए। इलाहुल आलमीन हर साल हमें हज की सादत नसीब फरमा, माल वालों का भी कबूल फरमा ले, जिनके पास असबाब नहीं उनको कबूल फरमा ले। कह दो बुलंद आवाज से आमीन। मेरे इस हमजा गिफारी ने जाके शोर कर दिया। अब सारे मक्के के सरदार तैयार हो गए अबू लहब के अलावा। उमैया को कहा तू चलेगा? उसने कहा भाई बात यह है कि मैं पैसा दूंगा, अपने गुलाम दूंगा, मैं तुम्हारे साथ कोई नहीं चलता है। उसने कहा वजह क्या? अब वो बताए ना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजरे। उमैया अपने घोड़े को मालिश कर रहा था। कहा क्या कर रहा है? कहा ये घोड़ा तैयार कर रहा हूं, इसी पर बैठ के मैं तुझे कत्ल करूंगा। दरियाए करम जोश में आया, जमाल जलाल में तब्दील हो गया, आंखें मुबारक लाल हो गई। फरमाया उमैया तू मुझे क्या कत्ल करेगा? इंशाअल्लाह मैं अपनी तलवार से तुझे कत्ल करूंगा। अल्लाह। इसने अपनी सवारी को छोड़ा, अपने घर चला गया और जाके कहने लगा सर्दी लग रही, मुझे ओढ़नी दे दो, बुखार तेज हो गया। घर वाली कहने लगी खैर है, तुझे कोई बुखार कोई नहीं, छुपता फिर रहा क्या? खिड़कियां बंद कर दो, रोशनदान बंद कर दो, घर के दरवाजे बंद कर दो, बगैर इजाजत के किसी को अंदर नहीं आने देना, आज के बाद मेरी मुलाकात बंद है। उन्होंने कहा हुआ क्या? अल्लाह अकबर। ऐसा रोया, ऐसा कोहराम घर के अंदर मिच गया। अल्लाह अकबर। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, अबू जहल भी दरवाजे पर आ गया। किसी ने कहा सरदार के घर के अंदर सफे मातम बिछी हुई है, पता नहीं वो क्यों रो रहा है। अल्लाह नहीं। अबू जहल आके दरवाजा बजाया, कहने लगा ना मौत नजर आ रही, ना मैयत नजर आ रही, ना घर के अंदर जनाजा नजर आ रहा, क्या मसला है, क्यों रो रहे हो? बीवी कहने लगी इसे समझा जिस नबी को हर गली में खड़े होकर गालियां देता है, आज उसी नबी की बात पे यकीन करके बैठा है। उसने कहा क्या हुआ? कि मैं अपने घोड़े की मालिश कर रहा था। उसने पूछा क्या कर रहा है? मैंने कह दिया इस पर बैठ के तुझे कत्ल करूंगा। आपने फरमाया तू क्या करेगा? इंशाअल्लाह मैं तुझे कत्ल करूंगा। अल्लाह अकबर। अबू जहल ने भी यूं करके सर नीचा कर लिया। उसकी घरवाली भी रोने लग गई। कहा तुझे क्या हुआ? अल्लाह अकबर। पैदा करने वाले की कसम है, उसकी इस बात से इख्तलाफ तो हो सकता है, उसकी जात से इख्तलाफ कोई नहीं हो सकता। अगर कोई कहे सूरज चांद में तब्दील हो गया ये तो मान लेंगे, अगर कोई कह दे रहमत दो आलम ने की जुबान से झूठ निकल गया, रब्बे काबा की कसम ये नहीं मानेंगे। अल्लाह के नबी ने जो कहा वो हो के रहेगा। उमैया इस वजह से बदर के मैदान में नहीं गया। तो अबू जहल ने से गैरत दिलाई के शर्म कर, सरदार होकर दुपट्टा सर के ऊपर ओढ़ ले, चूड़ियां पहन ले, तू सरदार होकर उसकी बात का यकीन कर बैठा। चल अब चारों तरफ उमैया के लश्कर है। पहुंच गया बदर के मैदान में, 1000 का लश्कर तैयार हुआ, दफ उनके पास, ढोलक उसके पास, तबले बाजे उसके पास, 1000 ऊंट उनके पास, हर एक के पास अपनी सरवारी, अपनी तलवार, अपना नेजा, अपनी नयाम। इधर क्या है? फरमाया चलो तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। उठो, कहाँ जाना है? लड़ने के लिए जाना है। किस पे जाएंगे? 2 घोड़े 70 ऊंट, 2 घोड़े, पैर में जुत्ती कोई नहीं, पेट पे पत्थर बंधा हुआ है, अल्लाह, सर पे टोपी कोई नहीं, बाजों के पास तहमत बनाने के लिए कपड़ा पूरा कोई नहीं। अल्लाह के नबी जाना कहाँ है? फरमाया आज कुफर इस्लाम का सबसे अजीम मार्का है, आज कुफर ने ललकारा, चलो मैदान के अंदर। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन तैयार हैं, इधर महाजिरीन बैठे, इधर अंसार बैठे। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, काफिरों ने क्या समझ लिया, हम थोड़े हैं, हम कमजोर हैं, रब्बे अकबर की कसम अपनी बोटी बोटी तो करवा देंगे, तेरी तरफ उंगली का इशारा भी उठने नहीं देंगे। आपने फरमाया अबू बकर बैठ जा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, आपके पास आने तक पहले मेरी तलवार का सामना करना पड़ेगा। रहमत दो आलम ने फरमाया उमर तू बैठ जा। फिर एक और महाजिर साहब भी खड़े हुए। अल्लाह के पैगंबर की ख्वाहिश थी अंसार में से कोई खड़ा हो। अल्लाह, ये मक्के का सरदार हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला, साद बिन मुआज खड़े हुए, उधर से हजरत मिकदाद रजी अल्लाह तआला नु खड़े हो गए। 2 साहबा के पास घोड़े थे, एक हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला नु के पास था, एक हजरत मिकदाद के पास था, बाकी किसी के पास सवारी कोई नहीं। हर ऊंट के ऊपर, हर ऊंटनी के ऊपर 3-3 साहबा बैठते थे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पर बैठे थे उस सवारी के ऊपर हजरत अली रजी अल्लाह तआला नु और एक और साहबी, 3 साहबी उस सवारी के ऊपर बैठे थे। अल्लाह अकबर। हजरत
سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور دوسرے انصاری صحابہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم ایمان لائے، ہم نے آپ کو اللہ کا آخری نبی مانا، کملی والے ہم نے آپ کے کہنے پر حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، میرا نبی اشارہ کر آگ کے اندر کود جانے کا، کملی والے تیرے سے ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ آگ میں کودنے کا مقصد کیا ہے، سامنے دریا اشارہ کر پانی کے اندر کود جانے کا، کملی والے آپ اشارہ کریں ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کی بوٹی بنا بنا کے تیرے قدموں میں رکھیں گے، کملی والے ہم تیرے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت سعد کی تقریر سنی، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا سعد تیرا اللہ بھلا کرے، مہاجرین نے میرے کلیجے کو بڑا کر دیا اور انصار نے تو میرے کلیجے کو وہ کر کے بڑا کر دیا، چلو اللہ کے نام پر میرے عزیزو۔ حضرت عفرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دو بچوں کو کہتی ہے بیٹو معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے عزیزو صحابہ کی زندگی کے واقعات ایسے ہیں، ہر سال سنتے ہو، بار بار سنتے ہو، لیکن جتنی مرتبہ سنتے ہو خدا کی قسم ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان کو عزت بھی ملتی ہے، ایمان کو تقویت بھی ملتی ہے۔ یہ دو بچے، ایک کی 12 سال عمر ہے، ایک کی 15 سال عمر ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیجتی ہے، اب کیا لوری دے رہی، کہنے لگی نہ تمہارا کوئی باپ ہے، نہ تمہارا کوئی بڑا بھائی ہے، نہ تمہارا کوئی تایا چاچا، نہ کوئی تمہارا ماموں ہے، تم میرے پاس ہو، دو جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ اور اسلام کی سربلندی کے لیے پہلے مارکے کے لیے کملی والے کے دربار میں اپنے آپ کو قبول کروا لو۔ اب یہ دونوں گئے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے ہماری اماں نے ہمیں بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کس لیے؟ کہ جہاں آپ جا رہے ہمیں لے کے جائے۔ حضور مسکرانے لگ گئے، آپ نے فرمایا بیٹے اپنی ماں سے جا کے کہو لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، واپسی کی امید کوئی نہیں، بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔ پھر دوڑے گئے، اللہ اکبر، امی وہ تو یوں کہہ رہے، آپ نے بھیج دیا، کہنے لگی ہماری اماں کہہ رہی ہے میں نے واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تو اس لیے بھیجا ہے قیامت کے دن میرے کرتے کا دونوں دامن پکڑ کے کھڑے ہو اور دنیا کے یا اللہ میں ایک شہید کی ماں میں کو، یا اللہ میں 2 شہیدوں کی ماں ہوں، جاؤ جا کے حضور سے کو۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس دونوں کھڑے ہو گئے، صدیق اکبر انہیں سمجھا کہ اللہ کے نبی ان کے جذبے کو دیکھیے، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، آپ نے فرمایا جس کا قد بڑا لمبا اسے لے جاؤ، چھوٹے قد والے کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، ایک صحابہ کی صف میں جا کے کھڑا ہو گیا اور دوسرا اپنے بھائی کی طرف دیکھ کے زاروں قطار رونے لگ گیا۔ صحابہ اکرام کی صف میں بھائی کو اشارہ کر کے کہنے لگا بھائی ادھر آ، کان میں کہنے لگا بھیا تو قبول ہو گیا، میں دربار سے مردود ہو گیا، میں دربار سے واپس جا رہا ہوں، مجھے انہوں نے قبول نہ کیا۔ بھیا مجھے بتا تو صحیح کہ ماں کو جا کے چہرہ کیا دکھاؤں گا، اگر میری ماں نے کہہ دیا تو میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں، تجھے رسول اللہ نے اپنی نگاہوں سے گرا دیا۔ کیا جذبہ تھا، اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا۔ یا تو کسی کو نماز کا کہو یار تیرے لیے پڑھنی ہے پڑھ لو گے دیکھی جاؤ، اور داڑھی تیرے لیے رکھنی ہے رکھ لو گے دیکھی جاؤ، کہاں لکھا ہے داڑھی کا مسئلہ؟ اللہ، ایمان دیکھو صحابہ کا۔ کہنے کہ بھیا ہم آپس میں کشتی نہ کر لیں، اور مجھے پتا تو میرے سے زوراور ہے، قداور ہے، اگر حضور نے کشتی کے لیے قبول فرما لیا نا تو ایسا کرنا تو مجھے دھکے دکے دینا، اتنا زور سے نہ دینا میں تیرے دھکے سے گر جاؤں، اور ہاں اگر میں تجھے ہلکا سا دھکا دوں تو بس مجھے اپنا بھائی سمجھ کے گر جانا، میں تیرے سینے پہ بیٹھ کے حضور کو دکھا دوں گا۔ اللہ، یہ دونوں بھائی حضور کے پاس پہنچے، بڑا کہنے لگا اللہ کے نبی آپ سے عرض کروں انکار تو نہیں کرو گے؟ آپ نے فرمایا جی۔ کہ یا رسول اللہ چھوٹے کی میری کشتی کروا لیجئے، یہ میں قد میں لمبا ہوں، یہ میرے سے طاقت میں زیادہ ہے۔ پاک پیغمبر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اللہ اکبر، ہنسے۔ فرمایا کیا کرو گے؟ کملی والے اگر میں نے اسے چت کر دیا تو آپ مجھے ساتھ لے جانا، اگر میں نے اسے چت نہ کیا نہ لٹایا تو پھر میں خود بخود چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہم دیکھ رہے تھے چھوٹا بڑے کو اشارہ کر رہا تھا میں دھکا دوں تو مجھے دھکا دے۔ اللہ اکبر، دونوں ایک دوسرے کو آپس میں الجھ رہے تھے۔ جب چھوٹے نے دھکا دیا رحمت دو عالم کے ہونٹ مبارک کھلے، دانت مبارک ظاہر ہونے لگ گئے، حضور ہنسنے لگ گئے۔ اور لوگوں جس اسلام کی بنیاد میں ایسے ایسے عزت داروں کا، ایسے ایسے نوجوان غیرت مند کا خون ہو، اس اسلام کو کوئی جھکا نہیں سکتا، قیامت تک اللہ بڑھائے گا، انشاءاللہ بڑھتا رہے گا۔ اللہ اکبر، میرے چاند میرے محترم، جب چھوٹا بڑے کے سینے کے اوپر بیٹھا اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس کو گرا دیا، پاک پیغمبر اتنا خوش ہوئے، آپ نے اپنی تلوار مبارک اٹھائی اور رسی بنا کر تلوار اس کے گلے کے اندر ڈال دی اور فرمایا پورے صحابہ میں لے کے پھرو اور اعلان کر دو یہ سارے جوان ہیں، یہ چھوٹا بچہ محمد کا پہلوان ہے۔ آپ نے اس کے کندھے پر یوں کر کے ہاتھ پھیرا، فرمایا چل بیٹے، تلوار ہاتھ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، ہنس پڑے، تلوار بڑی قد چھوٹا، اللہ اکبر، تلوار بڑی قد چھوٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہنس پڑے اور کہنے لگے ایھا الولد ارجع الی البیت، دوڑ یہاں سے، یہ کیا تو تماشا، ابے کی تلوار اٹھا کے لایا ہے، باپ کی تلوار پکڑ رکھی ہے، دوڑ دوڑ گھر چل، کہاں جا رہا ہے، پریشان کرے گا۔
بڑا کہنے لگا عمر عمر ذرا میری طرف دیکھ. اتنے میں حضرت علی آ گئے. کہنے لگے اے عمر اس کے قد کو نہ دیکھ, اس کے بچپنے کو دیکھ, اس کے بچپنے کو نہ دیکھ, اس کے گلے میں تلوار دیکھ, تلوار کس کی ہے؟ یہ دو جہاں کے سردار معراج کے دولہا تاجدار انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلوان کہا اور کندھے کے اوپر تھاپی ماری ہے اور اپنی تلوار اسے دی. کہ نبی کی تلوار بھی کبھی شکست کھا سکتی ہے؟ اللہ اکبر. عمر بھی عمر تھا. اللہ اکبر. بچے کو آگے کھڑا کر دیا اور پیچھے آپ ہو گئے. کہ بیٹا پہلے تو ہلکے ہلکے قدم سے چل رہا تھا, اب ذرا زور زور سے پیر زمین پہ مار کے چل. بڑا کہنے لگا عمر کیوں؟ کہ جب زور سے زمین پہ پیر مارے گا مٹی ہوا میں اڑے گی, عمر اپنا چہرہ کرے گا, وہ مٹی عمر کے چہرے پہ گرے گی. رب اکبر کی قسم ہے اس کے پیروں کی مٹی کی وجہ سے عمر کی نجات ہو جائے گی, اس کے پیروں کی مٹی عمر کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی. جب یہ دونوں بدر کے میدان میں پہنچے اندازہ لگا آسمان فلک نے کیا منظر دیکھا ہوگا جب یہ دونوں بچے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہوں گے اے عبد نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی ہمیں بتا وہ مکے کا سردار کا ہے جو رحمت دو عالم کو گالیاں دیا کرتا ہے؟ میں چھوٹے کے مقابلے میں چھوٹے کو بھیجتے, یہ تو دو چھوٹے سردار اس امت کے فرعون کو للکار رہے. عبداللہ بن مسعود کہنے لگے, عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے, ہم نے پوچھا کہ کیا کرے؟ کہتا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. کہاں سے لاؤں میں نوجوانوں غیرت ایمانی, قادیانیوں کے ساتھ ہاتھ ملانے والوں, رب کعبہ کی قسم وہ بچے ہو کر اپنا ایمان دکھا گئے, اپنا عشق رسول دکھا گئے, ہم طاقتور ہو کر قادیانیوں کے آگے جھک گئے. بائیکاٹ کر دو قادیانیوں کی مصنوعات کا, بائیکاٹ کر دو قادیانیوں کی مصنوعات کا, بائیکاٹ کر دو. پنجاب آئی مل قادیانیوں کی ہے, میرے عزیزو شیزال کی جتنی پروڈکٹ بند کرو, اللہ کرے او میرے عزیزو غیرت کھاؤ, غیرت کھاؤ. شیزال کمپنی کی جتنی مصنوعات ہے, کیچپ ہے, جیم ہے, جوس ہے, میرے عزیزو ان کا شربت ہے, بائیکاٹ کر دو. اللہ اکبر. اپنی دکانوں کے اوپر لانا بند کر دو. خدا پاک کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی دشمنی ہے. اس شیزال کمپنی قادیانیوں کی ہے, 40% اس کی کمائی کا حصہ میرے عزیزو, اس کا جو جتنا پروفٹ آتا ہے 40 زبانوں کے اندر پوری دنیا میں قادیانیوں کا قرآن کا ترجمہ ان کی طرز پر, ان کی ترتیب پہ میرے عزیزو چھپ کے پوری دنیا کے اندر شائع ہو رہا ہے. تیرے ایک جوس کا ڈبہ 15-20 روپے کے پینے سے, اس 2 روپے کی پروفٹ کی وجہ سے یقین جانو مسلمانوں کی طرف سے کالی کملی والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ ہو رہا ہے. بائیکاٹ کرو گے انشاءاللہ, شیزال کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو گے. اور جتنی میرے عزیزو یہ ختم نبوت والے آپ میرے سے رابطہ کریں, میں آپ کو لٹریچر لا کے دیتا ہوں, جتنی پروڈکٹ, جتنے میرے عزیزو صابن, جتنے صرف, اور جتنے میرے عزیزو یہ ریفریجریٹر پتہ نہیں کیا کیا ہے سوغات, یہ جتنے بسکٹ ہیں انہیں اپنی دکانوں کے اوپر اپنے گھر کے اندر لگاؤ. میرے بچوں کو کہو کہ بچوں اس سے بہتر زہر کھا لے, یہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنی بول لینا ہے. ایک مرتبہ میرے عزیزو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا دو, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم, زندہ آباد, زندہ آباد. عقیدہ حیات النبی, عقیدہ دونوں ہاتھ بلند کر کے, عقیدہ حیات النبی, عقیدہ حیات النبی, عقیدہ حیات النبی. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. قادیانیوں پہ لعنت, قادیانی نواز پہ لعنت.